السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو خوش رکھے۔ کل کا سبق تھا ہم لوگوں کا تختی نمبر 23، لیسن نمبر 23، اور آج کا سبق ہے ہم لوگوں کا تختی نمبر 24، لیسن نمبر 24۔ تو چلیے ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ سے میری ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ جو ابھی تک میرا چینل قاری حسین آفیشیل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو وہ سبسکرائب کر دیں اور آل والے بٹن پر دبا دیں، تاکہ جو بھی ویڈیو ہم اپلوڈ کریں گے تو سب سے پہلے وہ ویڈیو آپ تک پہنچے گی۔ تو چلیے ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں، شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 24، ادغام یرملون۔ تنوین یا نون ساکن کا قاعدہ نمبر 4۔ حروف ادغام 6 ہیں: یا، را، میم، لام، واو، نون۔ ان کو حروف یرملون کہتے ہیں۔ تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو لام اور را کی صورت میں بغیر گنہ کے ملا کر پڑھیں گے۔ اس کو ادغام بلا گنہ اور ادغام تام بھی کہا جاتا ہے۔ دیکھیے یہاں پہ مثال جو ابھی دیا ہے، یہاں پہ مثال ہے ادغام را، یعنی کہ را اور لام کی صورت میں ہم ادغام بلا گنہ کے پڑھیں گے، یعنی اس میں ادغام نہیں کریں گے۔ جیسے میم پیش مو، حامیم زبر حم، محم، میم زبر م، محم، دال را پیش درو، محمد رو، را زبر را، محمد را، سین واو پیش سو، لام لام پیش لل، لام کھڑا زبر لا، للہ، ہا زیر ہی، محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ۔ دیکھیے یہاں پر جو ہے میم کے اوپر تشدید ہے، جس میم یا نون پر تشدید ہو تو گنہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر میم پر تشدید ہے، اور دیکھیں کہ جب تشدید رہے گا تو تشدید والے حرف کو 2 مرتبہ پڑھیں گے۔ ایک مرتبہ تو پچھلے والے حرف سے، یعنی ہا سے، دیکھیے یہاں پر زبر ہے نا، ہا سے پہلے ملائیں گے، پھر ایک مرتبہ خود اس حرف کو پڑھیں گے جس پر تشدید ہے یا اس پر جون حرکت ہے، اسی حرکت کو پڑھیں گے۔ تو یہاں پر کیا حرکت ہے؟ حامیم زبر حم، میم زبر ما، دونوں پر زبر ہے۔ آگے دیکھیے اس را کو جو ہے، را کو پر پڑھیں گے، اس لیے کہ را کے اوپر زبر یا پیش ہو تو را پر ہوگی، زیر ہو تو باریک ہوگی۔ اور یہاں دیکھیے تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو لام اور را کی صورت میں بغیر گنہ کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو دیکھیے تنوین یا نون ساکن کے بعد یہاں پر را آ رہا ہے تو اس کو ہم بغیر گنہ کے پڑھیں گے، یعنی اس میں ادغام بلا گنہ کریں گے، ٹھیک ہے؟ آگے دیکھیے واو ساکن سے پہلے سین کے اوپر پیش ہے تو واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوگا، اس کو 1 الف برابر کھینچ کر کے پڑھیں گے، اور 1 الف مقدار یعنی 1 سیکنڈ اس کو کھینچ کر کے پڑھنا ہے۔ دیکھیے یہاں پر اللہ ہے تو اللہ کے لام سے پہلے زبر یا پیش ہو تو اللہ کے لام کو پر کر کے پڑھیں گے۔ تو دیکھیے یہ اللہ ہے نا، تو اللہ کے لام سے پہلے یہاں دوسرے لام پر جو ہے پیش ہے،
ٹھیک ہے، تو اس اللہ کے لام کو ہم کو پر کر کے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں زیر ہا کے نیچے جو زیر ہے، جب ہم یہاں پر وقف کریں گے تو یہ ہا زیر حذف ہو جائے گا اور یہ زیر میں ساکن آ جائے گا، اور ساکن دے کر کے یہاں پر پڑھیں گے، جیسے محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ۔ آگے دیکھیے، میم را زیر میر، را با زبر رب، مر رب، با زیر بی، مر ربی، کاف زبر کا، مر ربک، مر ربک، را زبر را، حمزہ واو پیش او، رأو، فا را پیش فر، را زبر را، رؤوف را، حیا زیر حی، میم دو پیش من، رؤوف رحیم، من ربک رؤوف رحیم، من ربک رؤوف رحیم۔ دیکھیے یہاں پر کیا قاعدہ ہے کہ تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی بھی حرف آ جائے، لام اور را کی صورت میں ادغام بلا غنہ کر کے پڑھیں گے۔ یعنی یہاں پر جو ہے تنوین یہ نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے، یعنی حروف یرملون 6 ہے نا، اس 6 میں سے دو حرف میں یعنی لام اور را جب رہے گا تو ہم ادغام بلا غنہ کر کے پڑھیں گے۔ تو یہاں پر را ہے تو یہاں پر ادغام بلا غنہ کریں گے، یعنی اس میں ادغام مال غنہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ جیسے مر، مر ربک، یہ نہیں کہ من پڑھا نہیں جائے گا، یہ نون ساکن نہیں پڑھا جائے گا، اس لیے کہ یہاں پر جو ہے را کے اوپر تشدید ہے، تو جس حرف پر تشدید رہتا ہے تو وہ پیچھلے والے حرف سے یعنی حرکت سے ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں میم کے نیچے دیکھیے زیر ہے، یہ حرکت ہے نا، تو یہ زیر کو یعنی را میں ملائیں گے، یہ نون کو نہیں پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ میم کو را میں ملانا ہے، اور یہ را پر تشدید ہے، پھر با کے اوپر بھی تشدید ہے، تو پھر را کو با میں ملانا ہے، پھر با میں زیر ہے، پھر یہ زیر کو با زیر بھی پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیے یہاں واو ساکن ہے، تو واو ساکن سے پہلے یہاں دیکھیے را ہے، را اس را کو پور پڑھنا ہے، اس لیے کہ را کے اوپر زبر یا پیش ہو تو را پور ہوگی، تو یہاں پر بھی پور کر کے پڑھنا ہے۔ اور یہاں پر واو ساکن سے پہلے حمزہ کے اوپر پیش ہے، تو واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوگا، اس کو ایک الف برابر کھینچ کر کے پڑھیں گے، اور ایک الف کی مقدار یعنی 1 سیکنڈ کھینچنا ہے۔ پھر یہاں پر دیکھیے کہ تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے حروف یرملون کے 6 حرفوں میں سے را آ رہا ہے، اس لیے اس کو ادغام بلا غنہ پڑھیں گے، یعنی اس میں غنہ ادغام نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ لام اور را کی صورت میں ادغام نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہاں پر را آ رہا ہے۔ اور یہاں پر دیکھیے را پر زبر یا پیش ہو تو را پور ہوگی، تو یہاں پر زبر ہے، اس را کو پور کر کے پڑھیں گے۔ اور یہاں پر یا ساکنی سے پہلے ہا کے نیچے زیر ہے، تو یا ساکنی سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوا، اس کو ایک الف برابر کھینچ کر کے پڑھیں گے۔ اور میم پر دیکھیے 2 پیش ہے، تو 2 پیش جب ہم یہاں پر وقف کریں گے تو یہاں پر ساکن آ جائے گا اور یہ 2 پیش ہٹ جائے گا، ٹھیک ہے۔ جیسے من ربک رؤوف رحیم، من ربک رؤوف رحیم، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیے عین یا زیر عی، شین زبر شا، عیشہ، تا را زیر تیرو، را الف زبر را، عیشۃ را، ضاد زیر ضی، یا زبر یا، راضیہ، تا دو زیر تین، راضیۃ، عیشۃ راضیۃ، عیشۃ راضیۃ۔ دیکھیے یہاں یا ساکن ہے، یا ساکنی سے پہلے عین کے نیچے زیر ہے، تو یا ساکنی سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوگا، اس کو ایک الف برابر کھینچ کر کے پڑھیں گے۔ اور دیکھیے یہاں تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو لام اور را کی صورت میں
ادغام بلا گنہ ہوگا، تو یہاں پر ادغام بلا گنہ کر کے پڑھیں گے، یہاں پر گنہ نہیں کرنا ہے۔ پھر الف ہے اس سے پہلے را کے اوپر زبر ہے، تو الف جس سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوگا، اور یہ را کو پر پڑھنا ہے، اس لیے کہ را کے اوپر زبر ہے، تو را کے اوپر زبر یا پیش ہو تو را کو پر پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اور دیکھیے یہاں تا دو زیر تین ہے، تو زیر جو دو زیر ہے جب ہم یہاں وقف کریں گے تو یہ تا جو ہے ہاں میں بدل جائے گا، یعنی ہاں پر ساکن آ جائے گا اور تا بھی بدل جائے گا، اور یہ دو زیر بھی حذف ہو جائے گا، تا بھی ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ جیسے عیشت راضیہ، عیشت راضیہ، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیں، اب یہاں ادغام لام، یعنی ادغام لام لکھا ہوا ہے، تو دیکھیے پچھلے یہاں پر تو ہم لوگوں نے پڑھا کہ را کی صورت چل رہی تھی، اب یہاں پر لام کی صورت میں ادغام بلا گنہ کریں گے۔ جیسے میم لام زیر مل، لام زبر لا، دال نون پیش دن، مل لدن، ہا پیش ہو، مل لدن ہو، مل لدن ہو۔ دیکھیے تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے لام آ رہا ہے، اس لیے لام اور را کی صورت میں ادغام بلا گنہ کر کے پڑھیں گے۔ اور یہاں پر دال نون پیش دن، دیکھو نون ساکن کے بعد حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے ہا آ رہا ہے، اس لیے یہاں پر اظہار کر کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے، اس کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ جیسے من لدنہ، من لدنہ، ٹھیک ہے۔ اور اگر ہا کے اوپر اگر ہم وقف کریں گے یہاں پر تو یہ ہا ساکن بن جائے گا، جیسے من لدن، من لدن، ٹھیک ہے۔ دیکھیے آگے، کاف لام پیش کل، لام لام پیش لل، کل لام زبر لا، ہا الٹا پیش ہو، کل لہو، کل لہو۔ یہاں پر بھی جو ہے تنوین یا نون ساکن کے بعد یہ کہ دیکھیے یہاں پر تنوین آ رہا ہے نا، تو تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے لام آ رہا ہے، اس لیے لام اور را کی صورت میں ادغام بلا گنہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ جیسے کل لہو، کل لہو، اگر یہاں پر وقف کریں گے تو یہ الٹا پیش جو ہے ہا ساکن بن جائے گا، الٹا پیش ہٹ جائے گا، جیسے کل لہ، کل لہ۔ آگے دیکھیں، یا زبر یا، کاف لام پیش کل، یکل لام زبر لا، ہا الٹا پیش ہو، یکل لہو، یکل لہو۔ یہاں پر دیکھیے کیا قاعدہ ہے، تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے، حروف یرملون 6 ہے نا، اس 6 حرفوں میں سے لام اور را کی صورت میں ادغام بلا گنہ کر کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے لام آ رہا ہے تو اس کو بلا گنہ کر کے پڑھنا ہے، جیسے یکل لہو، یکل لہو، اگر یہاں پر ہم وقف کریں گے تو یہ الٹا پیش جو ہے ہٹ جائے گا اور یہاں پر ہا پر ساکن آ جائے گا، جیسے یکل، یکل، یکل۔ آگے دیکھیں، روزہ زیر رز، قاف لام زبر قل، رزقل، لام زبر لا، کاف میم پیش کم، رزقل لکم، رزقل لکم۔ دیکھیے اس را کو باریک پڑھنا ہے، اس لیے کہ را کے نیچے زیر ہے، را کے اوپر زبر یا پیش ہو تو را پور ہوگی، زیر ہو تو باریک ہوگی، زیر ہے یہاں پر باریک پڑھیں گے۔ اور یہاں پر دیکھیے دو زبر کی تنوین ہے، تو تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے لام آ رہا ہے، اور اس لیے لام آ رہا ہے تو لام اور را کی صورت میں ادغام بلا گنہ کر کے پڑھیں گے، یہاں پر گنہ نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے رزق لکم، رزق لکم، حمزہ فا پیش اف، فا لام، فا لام دو زیر فل، افل، لام زبر لا، کاف میم پیش کم، افل لکم، افل لکم۔ یہاں پر دیکھیے دو فا کے نیچے دو زیر کی تنوین ہے، تو تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف یرملون کے 6 حرفوں میں سے لام آ رہا ہے، تو لام اور را کی صورت میں ادغام بلا گنہ کر کے پڑھیں گے، یہاں پر ادغام نہیں کرنا ہے، جیسے افل لکم، افل لکم۔
یہاں دیکھیے میم لام زیر مل، لام زبر لا، با زبر با، مل لبا، نون دو زیر نن، مل لبنن، مل لبنن۔ یہاں پر بھی جو ہے نون ساکن کے بعد حروف یرملون کے 6 حرفوں میں سے لام آ رہا ہے، تو تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف یرملون کے 6 حرفوں میں سے لام اور را، 6 حرفوں میں سے لام آ رہا ہے، لیکن لام اور را کی صورت میں ادغام بلا گنہ پڑھیں گے، جیسے مل لبنن، اور یہاں پر دو زیر ہے، تو جب یہاں پر ہم وقف کریں گے تو یہ 2 زیر جو ہے حذف ہو جائے گا اور نون کے اوپر ساکن آ جائے گا، جیسے مل لبن، مل لبن، ٹھیک ہے۔ یہاں پر دیکھیے کچھ بتا رہے ہیں کہ با مشق ادغام مع الغنہ، تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے یا واو میم نو، یا واو میم نو یعنی یومن دوسرے کلمہ میں آویں تو گنہ کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، اس کو ادغام ناقص بھی کہتے ہیں۔ جیسے ادغام مع الغنہ ہے نا، تو اس کو جو ہے اس کو ادغام ناقص بھی کہتے ہیں۔ آگے دیکھیے آگے کیا ہے، ادغام یا، یہاں پر دیکھیے حمزہ یا زبر آئی، حمزہ یا زبر آئی، یا حمزہ پیش یو، یو، تا کھڑا زبر تا، یو تا۔ دیکھیے یہاں تنوین یا نون ساکن کے بعد یومن کے 4 حرفوں میں سے، یعنی کہ لام اور را، جیسے ادغام حروف یرملون 6 تھا نا، تو حروف یرملون کے 6 حرفوں میں سے 2 حرف میں ادغام بلا گنہ ہوگا اور 4 حرف میں ادغام مع الغنہ ہوگا، تو 2 حرف وہ کون ہے، لام اور را، ٹھیک ہے، اور لام اور را جس میں کہ ادغام بلا گنہ ہوگا، اور 4 حرف ایسے ہیں جس میں ادغام مع الغنہ ہوگا، تو وہ 4 حرف کیا ہے، یا واو میم نون، اس کا مجموعہ ہے یومن، یومن۔ تو دیکھیے تنوین یا نون ساکن کے بعد یومن کے 4 حرفوں میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو ادغام مع الغنہ ہوگا، جیسے تو دیکھیے نون ساکن ہے نا، تنوین یا نون ساکن، تو نون ساکن کے بعد یومن کے 4 حرفوں میں سے یہ یا آ رہا ہے نا، تو ادغام مع الغنہ ہوگا، ٹھیک ہے، جیسے یؤتا، یؤتا، تو تا کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر برابر ہوتا ہے الف مدہ کے، الف مدہ کو ایک الف برابر کھینچ کر کے پڑھتے ہیں، تو یہاں پر ایک الف برابر کھینچ کر کے پڑھنا، جیسے یؤتا، یؤتا۔ آگے دیکھیے میم یا زبر مئی، یا عین زبر یا، مئی یا، میم لام زبر مل، مئی یعمل، مئی یعمل۔ قاعدہ دیکھیے تنوین یا نون ساکن کے بعد یومن کے 4 حرفوں میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو ادغام مع الغنہ ہوگا، تو دیکھیے نون ساکن کے بعد یومن کے 4 حرفوں میں سے یہ یا آ رہا ہے، اس لیے ادغام مع الغنہ ہوگا، ٹھیک ہے، جیسے من یعمل، من یعمل۔ آگے دیکھیے میم یا زیر می، یا واو زبر یاو، می یاو، میم دو زیر من، می یومن، می یومن۔ دیکھیے تنوین یا نون ساکن کے بعد یومن کے 4 حرفوں میں سے یا آ رہا ہے، اس لیے ادغام مع الغنہ ہوگا۔ دیکھیے نون ساکن کے بعد یومن کے 4 حرفوں میں سے یہ یا آ رہا ہے نا، دیکھیے یہ یا ہے، تو یہاں پر ادغام مع الغنہ ہوگا، یعنی گنہ کے ساتھ پڑھیں گے، جیسے می یومن، می یومن۔ اگر یہاں پر ہم وقف کریں گے، ٹھیک ہے، تو یہ 2 زیر جو ہے میم 2 زیر من، یہ 2 زیر حذف ہو جائے گا اور میم کے اوپر ساکن آ جائے گا، جیسے می یوم، می یوم۔ میم یا زبر مئی، یا زبر یا، مئی یا، قاف واو پیش قو، مئی یقو، لام پیش لو، مئی یقولو، مئی یقولو۔
यहाँ पर देखिए तनवीन या नून साकिन के बाद यूमिन के 4 हरफों में से कोई भी हर्फ आ जाए तो इदगाम मअल गुन्ना होगा। तो यूमिन के 4 नून साकिन के बाद यूमिन के 4 हरफों में से या आ रहा है, ये या है ना, या आ रहा है, इसलिए इदगाम मअल गुन्ना होगा। और यहाँ पर देखिए वाव साकिन से पहले क़ाफ के ऊपर पेश है, तो वाव साकिन से पहले पेश हो तो वाव मद्दा होगा, इसको एक अलिफ बराबर खींच करके पढ़ेंगे। जैसे मैं यक़ूलु, मैं यक़ूलु, जब यहाँ पर वक्फ करेंगे तो ये लाम साकिन हो जाएगा, पेश हज़फ हो जाएगा। जैसे मैं यक़ूल, मैं यक़ूल, वाव पेश वू, जीम वाव पेश जू, वुजू, हा या दो पेश हुई, या वाव सबर याओ, वजू हुई याओ, मीम सबर मा, हमसा शेर ई, लाल दो शेर दिन, वजू हुई यौम इदिन, वजू हुई यौम इदिन। यहाँ पर देखिए वाव साकिनी से पहले जीम के ऊपर पेश है, तो वाव साकिनी से पहले पेश हो तो वाव मद्दा होगा, इसको एक अलिफ बराबर खींच करके पढ़ेंगे, ठीक है। और एक अलिफ मिक़दार यानी 1 सेकंड खींच करके पढ़ना है। और यहाँ पर देखिए तनवीन या नून साकिन के बाद यूमिन के 4 हरफों में से या आ रहा है, तो तनवीन या नून साकिन के बाद यूमिन के 4 हरफों में से कोई भी हर्फ आ जाए तो इदगाम मअल गुन्ना होगा। तो देखिए ये 2 पेश की तनवीन है, 2 पेश की तनवीन के बाद यूमिन के 4 हरफों में से या आ रहा है, इसलिए यहाँ पर इदगाम मअल गुन्ना होगा, गुन्ना होगा, ठीक है। और वाव साकिन से पहले या के ऊपर ज़बर है तो वावलीन होगा, इसको नरमी के साथ अदा करेंगे, ठीक है। और यहाँ देखिए ये दाल 2 ज़ेर दिन है, जब यहाँ पर वक्फ करेंगे तो ये 2 ज़ेर हज़फ हो जाएगा और यहाँ पर दाल के ऊपर साकिन आ जाएगा। जैसे वजूहु यौमइज़, वजूहु यौमइज़। आगे देखिए हमज़ा या ज़बर आई, या ज़बर या आई, शीन अलिफ मद ज़बर शा, आई यशा, हमज़ा ज़बर अ, आई यशा, आई यशा। देखिए तनवीन या नून साकिन के बाद यूमीन के 4 हरफों में से कोई भी हर्फ आ जाए तो इदगाम मअल गुन्ना होगा। तो देखिए नून साकिन के बाद यूमीन के 4 हरफों में से या आ रहा है, इसलिए यहाँ पर इदगाम मअल गुन्ना होगा। और यहाँ पर जो ये मद दिख रहा है तो ये मद मुत्तसिल होगा, इसलिए कि हर्फ मद के बाद हमज़ा इसी कलीमा में है, इसलिए यहाँ पर जो है मद मुत्तसिल होगा। मद मुत्तसिल को 2 ढाई 4 अलीफ के बराबर खींच सकते हैं, और कसर यानी 1 अलीफ बराबर जायज़ नहीं है। जैसे यशा, यशा। अगर यहाँ पर हम क्या कहते हैं वक्फ करेंगे तो ये हमज़ा पर जो ज़बर है, ठीक है, तो ये ज़बर हज़फ हो जाएगा, यहाँ ये साकिन हो जाएगा। जैसे यशा, यशा, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर क्या लिखा है, इदगाम वाव, यानी वाव की हालत में। देखिए हमज़ा ज़ेर ई, लाम खड़ा ज़बर ला, इला, हा वाव 2 ज़बर हाउ, वाव अलिफ ज़बर वा, इलाहाउ वा, हा ज़ेर ही, दाल अलिफ 2 ज़बर दन, इलाहाउ वाहिदन, इलाहाउ वाहिदन। यहाँ पर देखिए खड़ा ज़बर है लाम के ऊपर, तो खड़ा ज़बर बराबर होता है अलिफ मद्दा के, अलिफ मद्दा को 1 अलिफ बराबर खींच करके पढ़ा जाता है, और 1 अलिफ मिक़दार यानी 1 सेकंड खींचना है। और यहाँ पर देखिए तनवीन या नून साकिनी के बाद यूमिन के 4 हरफों में से कोई भी हर्फ आ जाए तो इदगाम मअल गुन्ना होगा, ठीक है। तो देखिए 2 ज़बर की तनवीन के बाद यूमिन के 4 हरफों में से वाव आ रहा है, इसलिए यहाँ पर इदगाम मअल गुन्ना होगा। और अलिफ जिससे पहले वाव के ऊपर ज़बर है, तो अलिफ जिससे पहले ज़बर हो तो अलिफ मद्दा होगा, ठीक है। और अगर यहाँ पर हम वक्फ करेंगे तो यहाँ पर से 1 ज़बर 2 ज़बर है ना यहाँ पर, तो 2 ज़बर में 1 ज़बर हज़फ हो जाएगा और 1 ज़बर को अलिफ में मिला देंगे,
ٹھیک ہے. اور الف جس سے پہلے دال کے اوپر زبر ہو جائے گا تو الف جس سے پہلے زبر ہو الف مدہ ہوگا, اس کو ایک الف برابر کھینچ کر کے پڑھیں گے. جیسے الہا واحدا, الہا واحدا. آگے دیکھیے را زبر را, حیا زیر حی, رحی, میم واو دو پیش مون, واو زبر و, رحیم و, دال واو پیش دو, دال دو پیش دن, رحیم ودود, رحیم ودود. اس دیکھیے را پر زبر یا پیش ہو تو را پور ہوگی, یہاں پر زبر ہے تو را کو پور کر کے پڑھیں گے. اور یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوگا, تو ہا کے نیچے زیر ہے تو یا مدہ ہوگا, اور اس کو ایک الف برابر کھینچ کر کے پڑھیں گے, اور ایک الف کی مقدار یعنی 1 سیکنڈ کھینچ کر کے پڑھیں گے. ٹھیک ہے. اور یہاں پر دیکھیے تنوین یا نون ساکنی کے بعد یومین کے 4 حرفوں میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو ادغام مع الغنہ ہوگا. ٹھیک ہے. تو دیکھیے 2 پیش کی تنوین کے بعد یومین کے 4 حرفوں میں سے واو آ رہا ہے نا, یہ واو, تو یہاں پر ادغام مع الغنہ ہوگا. یہاں پر دیکھیے واو ساکن سے پہلے دال کے اوپر پیش ہے, تو واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوگا, اس کو بھی ایک الف برابر کھینچ کر کے پڑھیں گے. اور یہاں پر دال کے اوپر 2 پیش ہے, تو جب ہم یہاں پر وقف کریں گے تو یہ 2 پیش حذف ہو جائے گا اور یہاں پر دال کے اوپر ساکن آ جائے گا. جیسے رحیم ودود, رحیم ودود. حمزہ واو زیر ایم, واو زبر و, ایم و, ہا زبر ہا, ایم و ہا, باتا زبر بت, ایم و ہا بت, ایم و ہا بت. دیکھیے قاعدہ کیا ہے, تنوین یا نون ساکن کے بعد یومین کے 4 حرفوں میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو ادغام مع الغنہ ہوگا. تو دیکھیے نون ساکن کے بعد یومین کے 4 حرفوں میں سے یہاں پر واو آ رہا ہے, اس لیے ادغام مع الغنہ ہوگا. ٹھیک ہے. جیسے این وہبت, این وہبت, میم واو زیر میوں, واو زبر و, میوں و, را الف مد زبر را, من ورا, حمزہ زیر ای, حامیم زیر ہم, من ورائہم, من ورائہم. دیکھیں یہاں پر قاعدہ کیا ہے, تنوین یا نون ساکنی کے بعد یومین کے 4 حرفوں میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو ادغام مع الغنہ ہوگا. دیکھیے نون ساکنی کے بعد یومین کے 4 حرفوں میں سے واو آ رہا ہے, اس لیے یہاں پر ادغام مع الغنہ ہوگا. اور دیکھیے اس را کو جو ہے را کو پر پڑھیں گے, اس لیے کہ را کے اوپر زبر یا پیش ہو تو را کو پر پڑھیں گے. اور یہ مد جو دکھ رہا ہے یہ مد متصل ہے, اس لیے کہ حرف مد کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہو تو مد متصل ہوگا. تو دیکھیے حرف مد کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہے, ٹھیک ہے, یہاں پر مد متصل ہوگا. یہاں پر جو ہے 2 الف, 2.5 الف, 4 الف تک کھینچ سکتے ہیں. قصر یعنی 1 الف برابر جائز نہیں ہے. جیسے من ورائہم, من ورائہم. جیم نون زبر جن, نون کھڑا زبر نا, جننا. جیم نون زبر جن, نون کھڑا زبر نا, جننا. تا واو زیر تیوں, واو زبر و, تیوں و, عین پیش عو, یا واو پیش یو, نون 2 زیر نین, جنات وعیون, جنات وعیون. یہاں پر دیکھیے نون کے اوپر تشدید ہے, تو جس نون یا میم پر تشدید ہو تو گنہ ہوگا. ٹھیک ہے, تو یہاں پر نون کے اوپر تشدید ہے, یہاں پر گنہ کر کے پڑھنا ہے. اور نون کے اوپر کھڑا زبر ہے تو کھڑا زبر برابر ہوتا ہے الف مدہ کے, الف مدہ کو 1 الف برابر کھینچ کر کے پڑھا جاتا ہے, اور 1 الف کی مقدار یعنی 1 سیکنڈ کھینچ کر کے پڑھنا ہے. اور یہاں پر دیکھیے تنوین یا نون ساکن کے بعد یومین کے 4 حرفوں میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو ادغام مع الغنہ ہوگا. یومین کے 4 حرفوں میں سے واو آ رہا ہے, اس لیے یہاں پر ادغام مع الغنہ ہوگا. اور یہاں دیکھیے واو ساکنی سے پہلے یا کے اوپر پیش ہے, تو واو ساکنی سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوگا. اور
واو مدہ کو ایک الف برابر کھینچ کر کے پڑھا جاتا ہے۔ اور نون دو زیرین، جب نون پر ہم وقف کریں گے تو یہ دو زیر جو ہے حذف ہو جائے گا اور نون ساکن ہو جائے گا، جیسے جنات وعیون، جنات وعیون۔ آگے دیکھیے، میم واو زبر ماؤ، واو پیش وو، ماؤ، عین زیر عی، دال زبر دا، موعدہ، موعدہ۔ دیکھیے قاعدہ کیا ہے کہ تنوین یا نون ساکن کے بعد یومن کے 4 حرفوں میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو ادغام مع الغنہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیے نون ساکن کے بعد یومن کے 4 حرفوں میں سے واو آ رہا ہے، اس لیے یہاں پر ادغام مع الغنہ ہوگا۔ اور دال کے اوپر زبر ہے، جب یہاں وقف کریں گے تو زبر حذف ہو جائے گا اور دال پر ساکن آ جائے گا، جیسے موعد، موعد۔ آگے دیکھیے ادغام میم، دیکھیے را زبر را، سین واو پیش سو، میم پیش لم، رسولم، میم زیر می، رسولم می، نون لام زبر نل، لام کھڑا زبر لا، ہا زیر ہی، رسول من اللہ، رسول من اللہ۔ دیکھیے را کے اوپر زبر یا پیش ہو تو را پر ہوگی، تو یہاں پر دیکھیے زبر ہے تو را کو پر کر کے پڑھیں گے۔ واو ساکن سے پہلے پیش ہے، اس لیے واو مدہ ہوگا، اس کو بھی ایک الف برابر کھینچ کر کے پڑھیں گے، اور ایک الف کی مقدار یعنی 1 سیکنڈ کھینچ کر کے پڑھنا ہے۔ یہاں پر دیکھیے قاعدہ کیا ہے کہ تنوین یا نون ساکن کے بعد یومن کے 4 حرفوں میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو ادغام مع الغنہ ہوگا۔ تو دیکھیے 4 حرفوں میں 2 پیش کی تنوین کے بعد، یہ 2 پیش ہے نا، 2 پیش کی تنوین کے بعد یومن کے 4 حرفوں میں سے میم آ رہا ہے، اس لیے یہاں پر ادغام مع الغنہ ہوگا۔ اور اللہ کے لام سے پہلے زبر یا پیش ہو تو اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے، زیر ہو تو باریک پڑھیں گے۔ تو دیکھیے اللہ کے لام سے پہلے نون کے اوپر زبر ہے تو اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں ہا کے نیچے زیر ہے، جب یہاں وقف کریں گے تو زیر حذف ہو جائے گا اور ہا پر ساکن آ جائے گا، جیسے رسول من اللہ، رسول من اللہ۔ صاد زیر سی، را الف زبر را، صرا، طا میم زبر طم، صراطم، میم سین پیش مس، صراطم مس، تا زبر تا، قاف یا زیر قی، میم الف 2 زبر من، صراطا مستقیما، صراطا مستقیما۔ یہاں دیکھیے را کے اوپر زبر یا پیش ہو تو را پر ہوگی، تو یہاں پر دیکھیے زبر ہے تو را کو پر کر کے پڑھیں گے۔ یہاں پر قاعدہ کیا ہے کہ تنوین یا نون ساکن کے بعد یومن کے 4 حرفوں میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو ادغام مع الغنہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو 2 زبر کی تنوین کے بعد یومن کے 4 حرفوں میں سے میم آ رہا ہے، اس لیے یہاں پر ادغام مع الغنہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور یہاں دیکھیے یا ساکن سے پہلے قاف کے نیچے زیر ہے تو یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوگا۔ اور یہاں پر دیکھیے 2 زبر ہے تو 2 زبر جب یہاں پر ہم وقف کریں گے تو 2 زبر میں 1 زبر حذف ہو جائے گا اور 1 زبر کو الف میں ملائیں گے، جیسے میم الف زبر ما ہو جائے گا، جیسے صراطا مستقیما، صراطا مستقیما۔ عین میم زبر عم، میم نون زبر من، عمن، عمن۔ یہاں دیکھیے قاعدہ کیا ہے، تنوین یا نون ساکن کے بعد یومن کے 4 حرفوں میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو ادغام مع الغنہ ہوگا۔ تو دیکھیے نون ساکن کے بعد یومن کے 4 حرفوں میں سے میم آ رہا ہے تو یہاں پر ادغام مع الغنہ ہوگا، جیسے عمن، عمن۔ خا یا زبر خی، را میم 2 پیش روم، اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں
چاہے را میم پیش روم بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ میم نون زیر من، خیر من، خیر من، خا کو پور کر کے پڑھنا ہے، اس لیے حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ یا ساکن سے پہلے خا کے اوپر زبر ہے، تو یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو یالین ہوگا، اس کو نرمی کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ اور یہاں قاعدہ کیا ہے کہ تنوین یا نون ساکن کے بعد یومن کے 4 حرفوں میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو ادغام مع الغنہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو 2 پیش کی تنوین کے بعد، دیکھیے را کے اوپر 2 پیش ہے نا، تو 2 پیش کی تنوین کے بعد یومن کے 4 حرفوں میں سے میم آ رہا ہے، اس لیے ادغام مع الغنہ ہوگا۔ جیسے خیر من، خیر من، آگے دیکھیے میم میم زیر میم، میم ثا زیر مث، میم مث، لام زیر لی، ہا کھڑی زیر ہی، میم مثلہ، میم مثلہ۔ یہاں دیکھیے قاعدہ کیا ہوگا کہ تنوین یا نون ساکن کے بعد یومن کے 4 حرفوں میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو ادغام مع الغنہ ہوگا۔ تو دیکھیے نون ساکن کے بعد یومن کے 4 حرفوں میں سے میم آ رہا ہے نا، یومن یعنی یا واو میم نون ہے نا، وہی ہے، تو میم ہے، تو میم آ رہا ہے اس لیے ادغام مع الغنہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر دیکھیے ہا کے نیچے کھڑی زیر ہے، تو ہا کھڑی زیر جب ہم یہاں پر وقف کریں گے تو کھڑی زیر حذف ہو جائے گا، یہاں پر ہا پر ساکن دے دیں گے اور ساکن دے کے وقف کریں گے۔ جیسے میم مثلی، میم مثلی، آگے دیکھیے آگے یہاں کیا لکھا ہوا ہے، ادغام نون۔ اب نون کا مثال دیا گیا ہے، دیکھیے میم نون زیر من، نون زبر نہ، من، با یا زیر بی، یا 2 زیر ین، من نبی، من نبی۔ یہاں دیکھیے قاعدہ کیا ہے کہ تنوین یا نون ساکن کے بعد یومن کے 4 حرفوں میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو ادغام مع الغنہ ہوگا۔ تو دیکھیے نون ساکن کے بعد یومن کے 4 حرفوں میں سے نون آ رہا ہے نا، تو یہاں پر ادغام مع الغنہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ جیسے من نبی، آگے دیکھیے نون واو پیش نو، را نون زبر رن، نورن، نون ہا زبر نہ، نورن نہ، دال یا زیر دی، نورن نہدی، نورن نہدی۔ یہاں دیکھیے واو ہے، واو ساکن ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوگا، اس کو 1 الف برابر کھینچ کر کے پڑھیں گے، اور 1 الف کی مقدار یعنی 1 سیکنڈ اس کو کھینچنا ہے۔ اور یہاں کیا قاعدہ ہوگا کہ تنوین یا نون ساکن کے بعد یومن کے 4 حرفوں میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو ادغام مع الغنہ ہوگا۔ تو دیکھیے 2 زبر کی تنوین کے بعد، را کے اوپر 2 زبر ہے نا، تو 2 زبر کی تنوین کے بعد یومن کے 4 حرفوں میں سے یہ نون آ رہا ہے، تو یہاں پر ادغام مع الغنہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور یا ساکن سے پہلے دال کے نیچے زیر ہے تو یا مدہ ہوگا، اس کو 1 الف برابر کھینچ کر کے پڑھیں گے۔ جیسے نورن نہدی، نورن نہدی، میم نون زیر من، نون عین زیر نع، من نع، میم زبر ما، تا 2 زیر تن، من نعمت، من نعمت۔ یہاں دیکھیے قاعدہ کیا ہے، تنوین یا نون ساکن کے بعد یومن کے 4 حرفوں میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو ادغام مع الغنہ ہوگا۔ تو دیکھیے نون ساکن کے بعد یومن کے 4 حرفوں میں سے نون آ رہا ہے، اس لیے ادغام مع الغنہ ہوگا۔ اگر یہاں پر جو ہے وقف کریں گے تو یہ تا جو ہے تا حذف ہو جائے گا اور ہا پر ساکن آ جائے گا، اور یہ 2 زیر بھی حذف ہو جائے گا۔ جیسے من نعمہ، من نعمہ، لام زیر لی، میم نون زبر من، لمن، نون پیش نو، لمن نو، را یا زیر ری، دال پیش دو، لمن نریدو، لمن نریدو۔
یہاں دیکھیے یہاں قاعدہ کیا ہوگا، تنوین یا نون ساکن کے بعد یومین کے 4 حرفوں میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو ادغام مع الغنہ ہوگا۔ تو دیکھیے نون ساکن کے بعد یومین کے 4 حرفوں میں سے نون آ رہا ہے، اس لیے ادغام مع الغنہ ہوگا۔ اور یہاں پر دیکھیے یا ساکن ہے، یا ساکن سے پہلے را کے نیچے زیر ہے، تو یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوگا، اس کو ایک الف برابر کھینچ کر کے پڑھیں گے، جیسے لمن نرید، اور یہ دال پر پیش ہے، جب وقف کریں گے تو پیش ہٹ جائے گا اور ہاں پر ساکن دال پر ساکن آ جائے گا، جیسے لمن نرید، لمن نرید۔ آگے دیکھیے فا زبر فا، میم نون زبر من، فمن، نون زبر نا، کاف زبر کا، ثا زبر ثا، فمن نکث، فمن نکث۔ یہاں دیکھیے قاعدہ کیا ہے، تنوین یا نون ساکن کے بعد یومین کے 4 حرفوں میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو ادغام مع الغنہ ہوگا۔ تو دیکھیے نون ساکن کے بعد یومین کے 4 حرفوں میں سے نون آ رہا ہے، اس لیے یہاں پر ادغام مع الغنہ ہوگا، جیسے فمن نکث، فمن نکث۔ دیکھیے ثا پر زبر ہے، اگر یہاں ہم وقف کریں گے تو یہ ثا جو ہے، ثا پر جو زبر ہے اس طرف زبر ہٹ جائے گا اور یہاں پر ساکن آ جائے گا، جیسے فمن نکث، فمن نکث۔ آگے دیکھیے میم نون زیر من، نون کھڑا زبر نا، من نا، صاد زیر صی، من ناصی، را یا زیر ری، نون زبر نا، من ناصرین، من ناصرین۔ دیکھیں یہاں پر قاعدہ کیا ہوگا، تنوین یا نون ساکن کے بعد یومین کے 4 حرفوں میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو ادغام مع الغنہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ دیکھیے نون ساکن کے بعد یومین کے 4 حرفوں میں سے نون آ رہا ہے، اس لیے یہاں پر ادغام مع الغنہ ہوگا، اور نون کے اوپر کھڑا زبر ہے تو کھڑا زبر برابر ہوتا ہے الف مدہ کے، ٹھیک ہے، تو اس کو جو ہے ایک الف برابر کھینچ کر کے پڑھیں گے۔ اور یا ساکن سے پہلے را کے نیچے زیر ہے تو یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوگا، اس کو بھی ایک الف برابر کھینچ کر کے پڑھیں گے۔ اور نون پر جو زبر ہے جب ہم یہاں پر وقف کریں گے تو زبر حذف ہو جائے گا، یہاں پر ساکن آ جائے گا، جیسے من ناصرین، من ناصرین۔ چلیے امید کرتا ہوں آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے، اللہ آپ لوگوں کو سمجھنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے۔ ابھی تک جو میرا چینل قاری حسین آفیشیل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو وہ سبسکرائب کر دیں اور آل والے بٹن پر دبا دیں، تاکہ جو بھی ویڈیو ہم اپلوڈ کریں گے تو سب سے پہلے وہ ویڈیو آپ تک پہنچے گی۔ تو چلیے یہیں پر ہم اپنی ویڈیو کو ختم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔